الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جنریٹر کو چلا دے جا کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار تعریفات و توصیفات ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، اللہ کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے، اس کی کرم فرمائیاں ہیں کہ اس نے ہم کو اور آپ کو اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے، نماز، تلاوت اور تہجد، جس کو تراویح کہا جاتا ہے آج کل، صدقہ و خیرات کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. محترم حضرات، ان تمام نیکیوں پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے. جب زمین پر سخت گرمی اور امس کے بعد باران رحمت کا نزول ہوتا ہے تو حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے زمین سے نکل پڑتے ہیں اور پوری طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ چھا جاتے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا کہ اللہ کی رحمت و برکت اور مغفرت کی بارش ہونے لگتی ہے، اور اس رحمت کی بارش سے
اللہ کے بندے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، ابل پڑتے ہیں، مسجدوں کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی اہم نشانی ہے۔ بہار کے موسم میں بسا اوقات تو دیکھنے میں جیسے آتا ہے کہ خشک پودے، خشک شاخیں بھی ہری ہونے لگتی ہیں۔ اس مبارک مہینے میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو سال بھر اللہ کو نہیں یاد کرتے، اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے، مبارک مہینہ کے آتے ہی دین اسلام کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تن بدن میں جیسے بجلی دوڑ جائے اور اللہ کے گھر کی طرف دیوانہ وار اللہ کے بندے حاضری دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بڑی سعادت کی بات ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ آپ نے دیکھا شعبان کے مہینے میں رمضان کے آتے آتے کتنے لوگ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہوں گے۔ کاش کہ وہ زندہ ہوتے تو روزہ رکھ کر اور دینی کام کو انجام دے کر زیادہ سے زیادہ ثواب اکٹھا کرتے اور اپنے لیے فوز و فلاح کی راہ ہموار کرتے، لیکن نہیں۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، وہ لوگ جو ہم سے آگے نکل گئے، ہمارے بھائی، تو اے الہ العالمین انہیں بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ہمارے سینوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ اور حسد نہ رہے۔ اے اللہ، اس کو تو نکال پھینک دے، تو بے شک رؤوف رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے اور نرم طبیعت کا اللہ رب العالمین۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا روزہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر فرض قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے قوموں پر، ملتوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان پر، ان کی امتوں پر اللہ نے روزہ فرض کیا۔ اور قرآن کی تاریخ سے الحمدللہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اور آپ تو روزے کی حالت میں بات کر لیتے ہیں، اور آپ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم لوگ عیب جوئی و غیبت و چغلی بھی کھا لیتے ہیں ایک دوسرے کی، روزہ رکھتے ہوئے بھی۔ لیکن پہلی امتوں میں تو دن میں بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اشارے سے بات کرتے تھے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ اللہ کا ذکر کرو صبح و شام اور اشارے سے بات کرو۔ اتنی سختی تھی، اور یہ معتدل امت، معتدل شریعت قیامت تک کے لیے ہے جس میں ہمیں بولنے کی گنجائش دی گئی۔ مگر میرے دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں یا کسی بھی روزے کی حالت میں، اور یوں عام طور سے بھی ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو ہمارے روزے پر حرف آوے، جس کے ذریعہ روزے کا ثواب جاتا رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگاہی دے دی ہے، ارشاد فرمائے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بکنا نہ بند کرے
عیب جوئی غیبت نہ کرنا بند کرے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے کہ ہم روزے سے ہیں، ایسے روزے کا ثواب اللہ کے ہاں نہیں ملے گا۔ جیسے یہ مشکل کام ہے اور ثواب کا پتہ ہی نہیں ہمارے اور آپ کے ثواب کا۔ یضاعف کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، انسان کے ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے 7 سے لے کر 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال اللہ عز و جل الا الصوم، اللہ خود فرما رہا ہے کہ سوائے روزہ کے کہ اس کے ثواب کا تعلق 700 سے نہیں ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ سے دے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الا الصائم فإنہ یدع طعامہ و شرابہ من اجلی، اس لیے بندے نے جو کھانا پینا چھوڑا، دل میں شہوت رانی کو ترک کیا، صرف میری وجہ سے، اللہ کہہ رہا میری وجہ سے، یعنی میرے لیے۔ یہ تو ممکن ہے کہ آدمی روزہ نہ رہے اور منہ بنائے گھومے، یہ ریاکاری تو کر سکتا ہے، لیکن روزے دار کے پاس کوئی ریاکاری کا ذریعہ نہیں ہے۔ روزہ ہے تو سچائی کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے قیامت کے دن دوں گا۔ اب اس کا کچھ پتہ ہی نہیں وہ ثواب کتنا اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، اور یہ چند دن کے لیے ہے۔ اللہ کا ارشاد ایام معدودات، چند دنوں کی بات ہے، 30 دن 29 دن کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں اس روزے کی برکت سے، جیسے آپ کپڑا دھلتے ہیں، نہاتے اور دھوتے ہیں تو جسم کی کثافت اور گندگی دور ہو جاتی ہے، کپڑے کا میل کچیل جاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی جیسے مال کا زکوٰۃ نکال دے تو مال پاک صاف ہو جاتا ہے، ایسے اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، بالندگی پیدا ہوتی ہے روح کے اندر، اور جتنی گناہ اور گندگی کی باتیں ہوتی ہیں وہ کثافت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور روزے کی فرضیت کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگار متقی اللہ کے خوف کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر ایمان اور احتساب ہو، اخلاص ہو۔ اگر ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ایک بوجھ ہے جو اتار دینا ہے کسی طرح سے ایک مہینہ میں، یہ تراویح میں قیام کرنا، دن بھر روزہ رکھنا، اور لیلۃ القدر کے ایام آویں تو اس کی تلاش میں رات بھر شب بیداری کرنا، دعا استغفار کرنا، ذکر الہی کرنا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر اسی حد تک آپ کا خیال ہے کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، تھوڑا مر مٹ لے، پھر اس کے بعد تو 11 مہینے ہم آزاد ہیں، تو اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا، اس کو اخلاص نہیں کہا جائے گا۔ یہ احتساب نفس سے بہت دور بات ہو جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص اہل ایمان میں سے ایمان اور احتساب اخلاص کے ساتھ رات میں قیام کیا، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، تہجد پڑھا، تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے لیلۃ القدر کی تلاش میں شب بیداری کی، لیلۃ القدر پا گیا،
جس کا مقام ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر وہ رات ہے۔ اسی رات میں قرآن کا نزول ہوا تھا، اللہ نے کیا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر عبادت ایک رات کی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے۔ 950 سال، 50 سال کم 1000 سال۔ پھر قوم ایمان نہیں لائی تو طوفان میں غرق کر دی گئی۔ تو عرض کیا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی تھیں۔ ہماری عمریں 100، 125، 70، 80، 90، اور اسی میں ہم حوالے قبر کر دیے جاتے ہیں، تو ہماری نیکیوں کا کیا حال ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات آپ کو مل جائے تو 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن آپ کی عبادات کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، تب اس رات کی قدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے آپ کو ثواب سے نوازے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کی آج 6ٹھی تاریخ ہے، الحمدللہ۔ معمولی جان رکھنے والے بچے جن کے اندر تھوڑی سکت ہے، طاقت ہے، قوت ہے کہ وہ سخار لے جائیں گے دن بھر، وہ روزہ نہیں توڑتے، جبکہ کتنے نشہ کرنے والے لوگ، بدقسمت حضرات، نماز سے، روزے سے، تلاوت کلام پاک سے، نوافل سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان شہر عظیم، اے لوگوں تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے، بشارت کے طور پر، خوشخبری کے طور پر، ایک محترم مہینہ، شہر عظیم، فرض اللہ عز و جل صیامہ، اللہ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے تم پر۔ اور آپ نے فرمایا کہ سنو، تفتح ابواب الجنہ، تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک مہینے میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل مرد الشیاطین، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں کہ یہ بندوں کو نہ بہکا سکیں، صراط مستقیم سے، ہدایت کی راہ سے، نماز اور روزے سے ہمارے بندوں کو بھٹکا نہ سکیں۔ اس کا مطلب معمولی شیاطین چھوٹے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں گرفت میں لیتا، لیکن جتنے سرکش شیاطین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس مبارک مہینے کی عظمت کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن حرم فقد حرم، اور جو محروم ہو گیا اس کے ثواب سے وہ قطعی طور سے محروم ہے، بد نصیب ہے، بد نصیب ہے، وہ محروم ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اب محروم ہی نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب آپ نے منبر پر قدم مبارک کو رکھے تو حضرت جبریل امین نے دعا کی، اور دعا کی تھی کیا؟ وہ بد دعا تھی کہ اے اللہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے تو اے اللہ تعالیٰ وہ تیری رحمت سے دور ہو۔ جبریل امین نے بد دعا کی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ آمین کہہ دیں۔ آپ نے آمین کہی۔ بتائیے ایسے شخص کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے جبریل امین کو بد دعا کرنے کے لیے، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خیر البشر مصطفیٰ و مجتبیٰ کو آمین کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ تو اس بد دعا کو قبول کر لے۔ ظاہر بات ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی
وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، جبکہ اللہ کی رحمت لٹ رہی اس مہینے میں۔ ایسے لوگوں کو غیرت آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ معمولی سی لذت کے لیے، آتما کو تھوڑا آرام دینے کے لیے لوگ نشہ کی چیزیں کھانے کی وجہ سے رمضان کے روزے ترک کرتے ہیں۔ بھوک سے گھبرا کر، پیاس سے عاجز آ کر وہ روزے کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے جنت کا ایک گیٹ باب الریان تیار کر رکھا ہے۔ باب الریان وہ گیٹ ہے، وہ دروازہ ہے جنت کا، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور جب داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس دروازے سے داخلے کا موقع دے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ آپ قرآن وہ بربرکت کتاب اور چشمہ رشد و ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے آخر کتاب، اللہ کی طرف سے ایک نصیحت کی، احکامات کی، منہیات سے بھری ہوئی کتاب ہم کو اللہ کی طرف سے ملی، جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نہیں پڑھنا جانتے، بیٹھ جائیں پڑھنے والوں کے پاس، سنتے رہیں۔ قرآن سے محبت پیدا کیجیے، قرآن کو سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم میں 3 حرف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکی، اور اس طرح الف لام میم جس نے پڑھی اس کو 30 نیکیاں ملی۔ جنہوں نے 6666 آیتیں قرآن پاک کے 30 پارے پڑھے، ان کے ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن پاک جو پڑھنا جانتا ہے، آپ نہیں پڑھنا جانتے، آپ بیٹھے اس کے پاس اور اس کی قرآن کی تلاوت کو سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا تھا۔ عبداللہ بن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا، ابی ابن کعب سے کہا، فرمایا کہ تم قرآن پڑھو ہم سنیں، تو تعجب سے دیکھنے لگے۔ انت یا رسول اللہ وقد انزل القرآن علیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم قرآن پڑھیں، جبکہ قرآن آپ پر اتارا جاتا ہے، قرآن تو ہم آپ سے لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو میں سنوں، مجھے سننا بھی پسند ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اکتائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، غور سے اس کو سنیں، جتنا پڑھنے والے کو ثواب ہے اتنے آپ کو بھی ملے گا۔ آپ سے قرآن سے تعلق استوار ہوگا، اور اللہ کے بندوں کی ایک خصوصیت رہی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب اللہ کے بندوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی، چاہے نماز کی حالت میں ہو چاہے غیر نماز میں ہو، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ رمضان المبارک کے مہینے ہی سے نہیں خالی تعلق ہے اس کا، ہمیشہ کے لیے تعلق اس کا ایک بندے کا ہونا چاہیے۔ قرآن انسان کے جسم کا، جان کا، اس کے رگ و پے کا ایک حصہ ہو جائے کہ کسی حالت میں جدا نہ ہو۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ہندی، انگریزی، اردو میں جس زبان میں آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کی تلاوت کریں، تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو۔ برادران اسلام، تو شہر رمضان الذی، تو رمضان المبارک کا قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قرآن کو رمضان سے نہیں جدا کیا جائے گا، اور رمضان میں قرآن کو نہیں جدا کیا جائے گا، بہت بڑا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین آتے
اور رمضان مبارک میں میرے اوپر قرآن پیش کرتے، میں سنتا، اور جس رات جبریل امین آتے اس کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریح مرسلہ تیز ہوا سے زیادہ بھی آپ خیرات و صدقات فرماتے تھے، خیرات و صدقات فرماتے تھے۔ اور جس سال آپ کا انتقال ہونا ہوا، آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی بات آئی، اس سال جبریل امین 2 مرتبہ آئے اور قرآن کو آپ پر پیش کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رات آخری عشرہ کی راتوں میں آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں شب بیداری فرماتے، لیکن جس سال آپ کے وصال کا زمانہ آیا، قریب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ کس لیے؟ اس میں اللہ کی عبادت کثرت سے ہو جائے۔ آج ہم جس قدر بھاگنے کے لیے تیار رہتے ہیں مساجد سے، نصیحت کی باتوں سے، میں نے اعلان کیا 1 تاریخ کو، رمضان مبارک کی 1 تاریخ تھی، صبح تھا، صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کے بعد میں نے اعلان کیا کہ بھائی چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، ان چھوٹی صورتوں کا مطلب مفہوم کیا ہے نہیں معلوم ہم کو اور آپ کو۔ میں درس دوں گا ان صورتوں کی کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں تمہیں یاد ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے جب آپ تلاوت کریں کہ میں ارایت الذی پڑھ رہا ہوں، میں انا اعطینا پڑھ رہا ہوں، میں قل هو اللہ پڑھ رہا ہوں، اس میں اللہ نے کیا چیز جو ہے بیان کیا ہے، شروع کیا ہے۔ خوش نصیب لوگ بیٹھتے ہیں اور بقیہ بہت سے لوگ دامن جھاڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس کی، یہ تو مولانا شوکت کے کام ہے، اپنا بکتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ قرآن کریم ہے، جس قدر بھی اس سے آپ اپنا دل جوڑیں گے، دماغ جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خیر و برکت سے بھر دے گا۔ جب 1 حرف پر 10 نیکی ملتی ہے تو پھر ایسی صورت میں نیکیوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ 2 موقع پر روزے دار 2 موقع پر خوش ہوگا۔ ایک تو دنیا میں جب افطار کرتا ہے، جب کھجور منہ میں ڈالتا ہے، پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتا ہے، چہرہ اس کا خوشی سے تمتما اٹھتا ہے اور فرحت اور انبساط محسوس کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے افطاری کے وقت، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ یاد رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے کوئی گھڑی ایسی نہیں کی ہے کہ بندہ کی کوئی نیکی، کوئی کام جو نیکی سے خالی ہو۔ نیکی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندوں کو دیتا ہے، اڈیلتا ہے، وہ فرحت عند لقاء ربہ۔ اور جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی، موت کے بعد میدان محشر میں جب اللہ سے ملاقات ہوگی، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ اس لیے اس نے کھانا جو چھوڑا تھا، اس نے پانی پینا، تمام مشروبات، تمام مطعومات، کھانے پینے کی چیزیں ایک سے ایک، آج تو دنیا میں رائج آپ دیکھ رہے ہیں، دل و دماغ ٹھنڈا ہو جائے، ہرا ہو جائے، اس کا پینا کہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے صحت کے لیے، لیکن بہرحال وقتی ٹھنڈک مل جاتی ہے آپ کے سینے کو اور آپ کے دل و دماغ کو راحت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کو جب دے گا اجر بدلہ، تو کتنا دے گا وہ ہمارے آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے، ہم آپ اس کو نہیں شمار میں لا سکتے۔ اور نیکیوں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ 7 نیکیاں ملی کہ 700 ملے، لیکن روزے کے بارے میں ہم اور آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کو کیا ملے گا۔ یہ رمضان المبارک کا روزہ ہی نہیں، رمضان المبارک کے علاوہ جو لوگ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ ایام 20 کے 13، 14، 15 کے روزہ رکھتے ہیں، یہ روزے انسانوں کے لیے گناہوں کے لیے ڈھال ہیں اور جہنم کے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔
جیسے ایک لڑنے والا میدان میں اپنے ہاتھ میں ایک تلوار لیے رہتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں ڈھال لیے رہتا ہے. دشمن جب حملہ کرتا ہے تو اس ڈھال سے اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو بچاتا ہے. ایسے ہی روزہ بندے کے لیے ڈھال ہے جہنم کی آگ سے. الصوم جنۃ، یہ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے. ہم اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں اس کا احترام کریں اور اپنے دل میں یہ ضرور جاگزی کر لیں، اپنے من میں بٹھا لیں کہ اسی قدر کے ساتھ، اسی عزت افزائی کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینے جو آئیں گے ہم ان میں بھی نماز روزے کا برابر اہتمام کریں گے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے. اس میں ہم اور آپ قطعی طور سے اس کے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ نیکیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، ان نیکیوں کو آپ بچائیں. جیسے سمیٹ رہے ہیں بڑی محنت سے، ایسے اس کو بچائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے فلا یرفث ولا یفسق، نہ وہ گندی بات کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، ولم یسخب وَإِن قَاتَلَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس سے مرنے پر تل جائے تو کیا کرے بھائی؟ ہم لوگوں کو تو اور تاؤ آ جاتا ہے، پول پھول بکنے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ موقع صبر کا ہے، نیکی بچانے کا موقع ہے. اس شخص کہہ دو انی امرؤ صائم، وہ آپ کو بھڑکا رہا ہے، شیطان آپ کو گالی گلوچ دے رہا ہے، ہاتھا پائی پر آمادہ ہے، آپ اس سے کہہ دیجیے انی امرؤ صائم، میں بھائی روزے سے ہوں، نہ میں زبان سے کچھ بکوں گا، نہ تمہیں کچھ کہوں گا، نہ مار کا بدلہ مار اور جواب دوں گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے ثواب کو بچانے کے لیے یہ بہت نازک ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی. الحمدللہ اہل ایمان اللہ کے بندے قطعی طور سے اسی بات پر آمادہ رہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. میں نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا کہ بہت برے انداز میں بھڑک گیا اور ایسے انداز میں بھڑکا کہ ہٹ ڈرنے لگے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کی دکان الٹ پاٹ دے. مگر وہ دکاندار صاحب مکان روزے کی حالت میں تھے، خاموشی سے اٹھے اور اندر چلے گئے. یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے، ایک لفظ کا جواب نہیں، کسی بات کا بھی جواب نہیں. یہ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ بھائی چپ ہو جاؤ، خاموشی سے گھر میں چلے گئے. اللہ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کی تہذیب ہم کو بتلا دی ہے، طریقہ بتلا دیا ہے، اسلوب زندگی آپ نے کھول کر رکھ دیا ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ سب اسلام کے اہم ستون ہیں. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے: توحید و رسالت کا اقرار، نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور حج بیت اللہ جس کے پاس طاقت ہو، اور رمضان المبارک کا روزہ. میرے دوستوں اور بھائیوں، ماں و بہنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے فرمایا تھا: ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا واحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شہاد. کوئی بھی مومنہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی آبرو کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. سارے دروازے اس کے لیے واہ ہوں گے، کھلے ہوں گے، اس لیے کہ اس نے شریعت کے تقاضے کو پورا کیا ہے، شریعت کے تقاضے کو پورا کیا ہے. تو رمضان المبارک کا روزہ بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم آپ اس بات کو سمجھیں کہ مذہب اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر قائم ہے. آپ کے گھر کا کوئی پلر، کوئی پایا اگر کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے،
تو آپ سیدھے چھت پر نظر ڈالتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کریک ہو گیا، ایسا نہیں تو باہر آ جائے گا، پھٹ پڑے گا، اور دوسرے تمام پلر کی کا جائزہ لینے لگیں گے۔ ہم سے نہ نمازیں ادا ہوتی ہیں جو ستون ہے ایمان دین اسلام کا، نہ روزے ادا ہوتے ہیں، حج بیت اللہ تو بات کی چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ جس کو نوازتا ہے اور اس کی توفیق میں ہے تو وہ، اور پھر رمضان المبارک کے روزے، ہم اس پر غور کریں کہ ہم نے کون سا ستون مضبوط کر رکھا ہے، مذہب اسلام کے کون سے ستون ہم نے قائم کر رکھے ہیں، اور ہماری وجہ سے وہ ستون مضبوط ہیں۔ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کی بدعملی سے، آپ کی بے حسی سے اگر مذہب اسلام کے ستون میں مضبوطی نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ ہم اور آپ سب سے بڑے کار سیوک سمجھے جائیں گے، کہ مذہب اسلام کی بنیاد کو ڈھانے والے، مذہب اسلام کی بنیاد کو پامال کرنے والے یہی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تہہ دل کے ساتھ، بڑی عزت و انکساری کے ساتھ اپیل کر رہا ہوں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو، اس کی برکتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس کی مغفرتوں کو اور اس کی جو ہے رحمتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اسی رمضان المبارک کے آغاز میں ایک فرشتہ روزانہ شام کے وقت رات میں پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے طلب کرنے والے تو بھلائی میں اور زیادتی کر، اور اے برائی کرنے والے برائی سے باز آ جا۔ یہ فرشتہ آواز دیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کو بتائے اور ہم اس پر یقین کرتے ہیں، تو ہم بھلائیوں کی طرف دوڑیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ رمضان المبارک کے مسائل کے تعلق سے آپ نے اس سے پہلے والے جمعے میں فضیلت الشیخ مولانا نیاز احمد مدنی طیبی اور جامعہ محمدیہ مالیگاؤں کے عظیم مدرس، جو قرآن و تفسیر کے بہت بڑے مدرس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے آپ تک اس کے مسائل، رمضان المبارک کے مسائل کو پوری طرح سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جیسا کہ مجھے اطلاع ملی، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ زندہ سلامت ہیں اللہ اسلام پر قائم رکھ، موت ہو تو ایمان پر ہو۔ اے الہ العالمین، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کسی بھی عارضہ کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چند کلمات قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جس میں عام طور سے بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ کی روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشد ہدایت کی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب۔